ہمارے ملک کی کرنسی گزشتہ سالوں سے بڑی تیزی سے ڈیویلیو ہو رہی ہے. ایک شخص جس نے پچھلے سال جو رقم اپنے دوست کو ادھار دی، جب اس کو واپس لے گا تو روپے کی ڈیویلیو ہونے کی وجہ سے اسے کافی نقصان اٹھانا پڑے گا. اس صورت میں اسے نقصان سے بچانے کے لیے کیا جائز راستہ اختیار کرنے کی اجازت ہے؟ یہ واقعی بڑا مشکل مسئلہ ہے. رقم ڈی ویلیو ہو رہی ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈی ویلیو ہونے کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے اس کو مقروض برداشت کرے. لیکن مقروض سے کیوں برداشت کرے؟ اس کا سمپل جواب ہے قرآن مجید میں لا تزر وازرۃ وزر اخری. کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا ذمہ دار نہیں ہے. اگر میں نے آپ سے 1 لاکھ روپیہ قرض لیا ہے اور 5 سال کے بعد دینے کا وعدہ کیا اور درمیان میں گورنمنٹ نے روپیہ ڈی ویلیو کر دیا تو گورنمنٹ کے ڈی ویلیو کرنے کا ذمہ دار میں کیسے ہوں؟ میں اس کا نقصان کیسے برداشت کروں؟ اگر روپیہ میرے گھر میں رکھا ہوتا تو بھی ڈی ویلیو ہوتا، اگر میں اس کو خرچ نہ کرتا تو بھی ڈی ویلیو ہوتا. تو اس کا ڈی ویلیو ہونے کا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، نہ میں نے ڈی ویلیو کیا ہے، نہ میں اس کا مکلف ہوں، نہ میری غلطی سے ہوا ہے تو میں اس کا ذمہ دار کیوں ہوں؟ ایک تو بنیادی مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ الخراج بالضمان، کہ اگر کسی چیز کا فائدہ لینے کا آپ کو اختیار ہے تو اس کا نقصان بھی آپ کو ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہوگا کہ آج سے 10 سال پہلے 15 سال پہلے پاؤنڈ اسٹرلنگ ڈی ویلیو ہو گیا تھا اور ڈالر کے برابر ہو گیا تھا. 1984 میں میرا انگلستان جانے کا اتفاق ہوا تو 1984 میں ڈالر 15 روپے کا تھا اور پاؤنڈ اسٹرلنگ 16.5 روپے کا تھا. صرف 1.5 روپے کا ڈفرینس تھا. اب پاؤنڈ اسٹرلنگ 75 روپے کا ہے اور ڈالر 45 روپے کا ہے. اگر کسی شخص نے اس وقت 1000 ڈالر قرض لیے ہوتے اور آج وہ واپس کرتا اور 500 پاؤنڈ اسٹرلنگ دیتا اور کہتا کہ جی ڈالر ڈفلیٹ ہو گیا ہے، لہذا اگر انفلیشن کے نتیجے میں 1000 پاؤنڈ کے بجائے 1500 پاؤنڈ لینے کا اختیار ہے کسی کو، تو ڈفلیشن کے نتیجے میں 1000 کے بجائے 500 لینے کے لیے بھی اس کو تیار ہونا چاہیے. اخراج بالضمان. لیکن کوئی ایسا قرض دہندہ دنیا میں شاید نہیں پایا جاتا، پاکستان میں بھی نہیں پایا جاتا، جو 1000 پاؤنڈ قرض دے کر 500 پاؤنڈ لینے کے لیے تیار ہو اس بنیاد پر کہ اب وہ ڈالر سے تقریباً دگنا ہو گیا ہے، لہٰذا اگر ڈالر کے برابر تھا تو میں نے لیا تھا، اب ڈالر سے دگنا ہو گیا ہے تو میں آدھا لینے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ کوئی تیار نہیں ہوگا، لہٰذا اس کے معنی یہ ہے کہ الخراج بالضمان کے اصول کے تحت 1000 پاؤنڈ لیے تھے تو 1000 پاؤنڈ دینے چاہیے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ شریعت نے کسی چیز کی قیمت کے اتار چڑھاؤ میں یا مارکیٹ میں قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کا لحاظ قرض کے لینے میں نہیں رکھا. ابھی میں نے آپ کو گندم کی اور نمک کی اور باقی چیزوں کی مثال دی کہ یدم بیدن مثلم بمثل. چاہے آپ آج اگر جب کھیتی آئی ہو گندم سستا ہے، آج کی سے 1 من گندم لیا ہو اور جب کھیتی کٹے ہوئے 6 مہینے ہو جائیں اس وقت آپ گندم واپس کرنے کی قیمت دگنی ہو جائے گی. جب بھی آپ 1 من ہی واپس کرنے کی پابند ہیں، 2 من واپس کرنے کی یا اس کو مطالبہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ ڈیفینیٹلی گندم کی قیمت بڑھتی ہے، ہر چیز کی قیمت جب اس کا موسم نہیں ہوتا تو بڑھتی ہے. لیکن شریعت نے اس طرح کے معاملات میں قیمت میں کم بیشی کو نظر انداز کر کے اتنی ہی کموڈٹی لینے کا حکم دیا ہے، اس سے زیادہ کموڈٹی کی لین دین کی اجازت نہیں دی. لہذا پیپر منی میں یا پیپر کرنسی میں کمی بیشی کی وجہ سے لین دین کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے کمی بیشی کی؟ پھر آپ کہیں گے کہ کیا کیا جائے؟ یہ ایک لمبا کام ہے، ایک بڑی طویل اسکیم کا متقاضی ہے. یہ جب حکومتیں اس کام کو کریں گی جبھی ہو سکتا ہے. اول تو حکومتوں کو ڈیویلیو نہیں کرنا چاہیے. ہمارے یہاں جو ڈیویلیویشن ہو رہی ہے یہ مصنوعی ذرائع سے ہوتی ہے اور یعنی پھر سیاسی بحث شروع ہو جائے گی، میں اس میں نہیں جاتا. یعنی وقتی سیاسی مصلحتوں کی خاطر ڈیویلیویشن کی جاتی ہے. بعض کرنسیاں ہیں جو بڑی اسٹیبل ہیں اور طویل عرصے سے ان کی ایک ہی قیمت موجود ہے. میں آج سے 22 سال پہلے عمرے کے لیے گیا تھا، اس وقت جو چیز 1 ریال کی تھی، ابھی رمضان میں میرا جانے کا اتفاق ہوا، بے نہیں وہی چیز 1 ہی ریال کی ہے. جو چیز اس وقت 10 ریال کی تھی وہ آج بھی 10 ریال کی ہے. اس وقت 100 ڈالر لینے کے 100 ڈالر کے 375 ریال ملتے تھے، آج بھی 100 ڈالر کے 375 ریال ملتے ہیں. اتنی اسٹیبل کرنسی ہے کہ 22 سال سے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آئی. ہمارے یہاں 22 سال میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا اور یہ حکومتوں کی پالیسیوں کی وجہ سے ہوا ہے. جب تک حکومتیں اپنی پالیسیاں درست نہیں کریں گی اور ملک کے معاشی نظام کو اس طرح درست نہیں کریں گی اس وقت تک یہ سلسلہ رہے گا. اب اخبار میں خبریں آ رہی ہیں کہ IMF نے یا پتہ نہیں کس نے مطالبہ کیا ہے کہ آپ 58 روپے پر لے جائیں 1 ڈالر کو، اور اس کے لیے بھی تیاری ہو رہی ہے. پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے، ممکن ہے مخالفین نے ڈسانفارمیشن پھیلائی ہو، ممکن ہے واقعتاً ایسا ہو. اب اس کی ذمہ داری ایک عام آدمی پر آپ کیسے ڈال سکتی ہیں؟ غریب آدمی جس نے بچا کے روپیہ رکھا اور کسی کو اپنے بھائی کو قرض دے دیا، اب چونکہ حکومت نے ڈیویلیو کر دیا لہٰذا وہ اس کا دعویٰ بھگتے، وہ کیوں بھگتے؟ وہ تو نہیں بھگتے گا. یہ تو حکومت بھی کو کوئی پالیسی کرنی چاہیے. میں اکانومی کا آدمی نہیں ہوں، میں اکنامکس نہیں جانتا، فائنینس بھی مجھے زیادہ معلومات نہیں ہے،
لیکن ایک کامن سینس جو میرے ذہن میں آتی ہے اور بعض ماہرین معاشیات سے میں نے بات کی، وہ کہتے ہیں قابل عمل ہے۔ ایک مرحوم ہمارے بڑے مہربان دوست تھے، ماہر معاشیات تھے اور یونائٹڈ بینک کے سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے، سید نواز علی زیدی، ہماری یونیورسٹی میں ایڈوائزر بھی رہے، ان سے میری طویل گفتگو ہوئی تھی۔ میرے ذہن میں یہ ہے کہ ہمیں ایک نیا سکہ انٹروڈیوس کرنا چاہیے پاکستان میں، اور اس کو سونے کے ایک خاص اماؤنٹ سے، ایک خاص ویلیو سے لنک کر دینا چاہیے۔ سونے سے ڈی لنکنگ جو 1950-52 کے بعد شروع ہوئی ہے، اس نے سارا نقصان پیدا کیا ہے۔ سونے سے اگر ہماری کرنسی لنک ہو جائے، لنک اپ ہو جائے، اور روپے کی کوئی اپنی انٹرنسک ویلیو نہ ہو بلکہ کرنسی کی ویلیو سونے سے لنک کر دی جائے، تو پھر یہ بڑی حد تک اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کہا کہ آپ ایک دینار شروع کریں یا درہم کا ایک نیا سکہ شروع کریں۔ ایک دینار ہو اور اس کی قیمت 100 روپے یا 200 یا 500 روپے نہ ہو، بلکہ اس کی قیمت 10 گرام اتنے کیرٹ سونے کے برابر ہو، 10 گرام 21 کیرٹ سونے کے برابر اس کی قیمت ہوگی 100 دینار کے ایک نوٹ کی۔ جو بھی قیمت مارکیٹ میں ہوگی فلیکچویٹ ہوتا رہے گا، لیکن اسٹیبلائز بڑی حد تک رہے گا، اور جو فلیکچویشن ہوگی بڑی تھوڑی سی مائنر اور بڑی نیگلیجبل ہوگی، اس سے کاروبار کریں، لین دین کریں۔ اور ٹو اسٹارٹ وتھ حکومت یہ کرے کہ ایک خاص ریشو سے زیادہ جتنے بھی لین دین ہیں وہ اس دینار میں ہوں گے، اور اس سے کم جو لین دین ہے وہ عام پاکستانی کرنسی میں ہوا کرے گا۔ جو کنزمپشن لون ہے وہ پاکستانی کرنسی میں دیے جائیں گے، انویسٹمنٹ لون ہے وہ دینار میں دیے جائیں گے۔ اس کے کچھ امپلیکیشنز ہیں، بعض امپلیکیشنز پر قابو پانا ذرا مشکل اس کا متقاضی ہے، بعض پر آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن یہ جب بھی ہو سکتا ہے جب حکومت اس کام کرنے کے لیے تیار ہو۔ ابھی میں نے سنا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا اخبار میں، کہ حکومت نے اسلامائزیشن کمیشن جو قائم کیا ہوا ہے، اس نے بلاسل بینکاری کی رپورٹ تیار کر کے دے دی ہے۔ وہ جن حضرات نے تیار کی ہے ان سے میرا رابطہ ہے، اب بھی ہے، پہلے بھی تھا، اور تقریباً اس سے ملتے جلتے خطوط پر انہوں نے حکومت کو رپورٹ دی ہے۔ حکومت کے ذمہ دار لوگوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے تعاون سے اس پر عمل درآمد کی تجاویز تیار ہو رہی ہیں۔ عمل درآمد ہوگا کہ نہیں ہوگا اللہ کو معلوم ہے، لیکن اگر ہو گیا، خدا کرے ہو جائے، تو بڑی حد تک ہمارے یہ مسائل دور ہو جائیں گے۔